توشہ خانہ ماضی کے حکمرانوں کے لیے مسائل کی پٹاری، سینئر عہدیدار۔ حکومت پاکستان کا توشہ خانہ ایسی جگہ ہی نہیں رہی کہ اس کا دورہ کیا جائے، کیونکہ ملک کے بیشتر صدور، وزرائے اعظم، فوجی حکمرانوں اور اہم عہدیدار ماضی میں غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف انتہائی ارزاں نرخوں پر خرید کر اپنے گھر لے جا چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس امٹتے ہوئے طوفان کی زد میں آئے ہیں، لیکن بمشکل ہی کسی سابق وزیر اعظم، صدر، فوجی حکمران اور اہم عہدیداروں میں سے کسی نے توشہ خانے میں ملنے والے تحائف جمع کرائے ہوں۔ کابینہ ڈویژن میں اس معاملے سے نمٹنے والے ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت کے توشہ خانہ میں دکھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور جو کچھ رہ گیا ہے آپ اسے کچرا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے مقابلے میں اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ سابق حکمرانوں بشمول جنرل پرویز مشرف، آصف علی زرداری، نواز شریف، شوکت عزیز اور دیگر نے کون سے تحائف اپنے پاس رکھے ہیں تو یہ سب سے بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سابق صدور کے ملٹری سیکرٹریوں نے بھی توشہ خانے کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ توشہ خانے کے حوالے سے بنائی گئی پالیسی اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے آخر تک نافذ پالیسی کے تحت تحفہ وصول کرنے والا عہدیدار تحفے کی اصل قیمت کے تجزیے کے بعد اس کی صرف 20% قیمت ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فی الوقت توشہ خانے کی حالت یہ ہے کہ جو سویلین اور فوجی افسران توشہ خانہ میں موجود تحائف کو خریدنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اب اس میں موجود باقی رہ جانے والی چیزوں کو خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ توشہ خانہ میں وہ تحائف رکھے جاتے ہیں جو غیر ملکی سرکاری عہدیداروں اور نمایاں افراد کی جانب سے ملک کے سرکاری عہدیداروں کو دیے جاتے ہیں۔ ان تحفوں کو سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتا ہے اور انہیں عموماً ریاست کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم سرکاری پالیسی کے مطابق صرف سیاست اور بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والی اشرافیہ اور جج صاحبان ہی یہ تحفے خرید سکتے ہیں۔ معاشرے کے اس بااثر طبقے کو عموماً یہ تحفے انتہائی ارزاں نرخوں پر خریدنے کی اجازت ہے، یا پھر یہ تحفے وفاقی حکومت اور مسلح افواج کے افسران میں نیلام کیے جاتے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ کسی کو بھی تحفہ ملے تو وہ پہلے حکومت کو آگاہ کرے اور اسے توشہ خانہ میں جمع کرائے، لیکن ایسے کیسز ہیں جن میں ملنے والے تحفوں کا بتایا ہی نہیں جاتا اور یہ حکومت کو بھی نہیں دیے جاتے تاکہ توشہ خانہ میں جمع کرایا جا سکے۔ دسمبر 2018 میں جاری کردہ نظر ثانی شدہ پالیسی کے مطابق 30,000 روپے سے زائد مالیت کا تحفہ وصول کرنے والا عہدیدار 30,000 سے زائد جتنی رقم بنتی ہے اس کا 50% ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح کی سہولت نادر اور بیش قیمت انمول تحائف کے لیے نہیں ہے۔ ایسے تمام تحائف کا مناسب انداز سے اندراج کر کے کیٹلاگ بنا کر سرکاری عمارتوں میں رکھا جانا اور اس کی نمائش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے تحفوں کا اندراج متعلقہ ادارے یا دفتر کے اسٹاک رجسٹر میں کرنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ 30,000 روپے مالیت تک کے تحفے وصول کنندہ مفت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ سرکاری عہدیدار ماں سوائے صدر مملکت اور سربراہ حکومت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نجی حیثیت میں اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے سفارتکاروں، کونسلرز اور دیگر غیر ملکی نمائندوں، ملک کے کسی سرکاری ادارے یا نجی شخص یا پھر کمپنی سے تحفے لیں۔ تاہم اگر انتہائی غیر معمولی حالات میں جب تحفے سے انکار نہ کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں تحفہ لازمی طور پر توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوگا۔ ایسے تحفے جنہیں رکھا جا سکتا ہے اور نہ انہیں سرکاری عمارت میں نمائش کے لیے پیش کیا جا سکتا ہو، انہیں کابینہ ڈویژن وقتاً فوقتاً نیلامی میں فروخت کرے گی، جو سال میں 2 مرتبہ منعقد کی جائے گی۔ جو تحفے فروخت کیے جانے ہیں ان کی فہرست تمام سرکاری اداروں، وفاقی حکومت اور فوج کے افسران میں تقسیم کی جائے گی۔ 2 مرتبہ نیلامی کے انعقاد کے باوجود اگر کوئی تحفہ فروخت نہ کیا جا سکے تو اسے عوام کو فروخت کے لیے بذریعہ نیلامی پیش کیا جائے گا۔ نادر اور بیش قیمت آئٹمز اور گاڑیاں وصول کنندہ خرید نہیں سکتا۔ نادر اشیاء کو میوزیم میں یا سرکاری عمارتوں میں نمائش کے لیے رکھا جائے گا، جبکہ گاڑیوں کو کابینہ ڈویژن کے سینٹرل پول میں شامل کیا جائے گا۔ ان تحائف کی قبولیت
یا انہیں فروخت کرنے کے حوالے سے طریقہ کار کا اطلاق صدر، وزیر اعظم، ان کے اہل خانہ، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیف جسٹس سپریم کورٹ، گورنرز، ارکان وفاقی کابینہ، اٹارنی جنرل پاکستان، وزرائے مملکت، صوبائی کابینہ کے ارکان، سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹس کے ججز، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر منتخب نمائندوں، تمام سرکاری ملازمین اور ساتھ ہی سرکار کے ماتحت کارپوریشنز کے ملازمین، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے ملازمین، ان کے اہل خانہ، زیر کفیل افراد، صوبائی حکومت کے ارکان، بیرون ملک کا سفر کرنے والے سرکاری عہدیدار اور سرکاری وفد میں شامل افراد پر ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔